ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. بسم اللہ الحمدللہ. مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک کتاب العلم، علم کا بیان چل رہا ہے اور اس کی ہے الفصل الثانی، دوسری فصل. اس دوسری فصل میں صحاح ستہ کی حدیثیں صاحب مشکوٰۃ بیان کرتے ہیں. یہ جو حدیث پاک آپ سننے جا رہے ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ کثیر الروایات رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان لا یجتمعان فی منافق، دو خصلتیں کسی منافق میں جمع نہیں ہوتی ہیں. پہلے کہ حسن سمت ولا فقہ فی الدین، پہلی خصلت اچھا اخلاق، اور دوسرا جو ہے فرمائے کہ دین میں سمجھ، دینی فقہ جس کو بولتے ہیں، اور اچھا اخلاق یہ کسی منافق کے اندر جمع نہیں ہو پاتے ہیں. کیوں؟ اس کی حکمت علماء نے فرمایا ہے کہ چونکہ دیکھو علم جو ہے نا یہ نور ہے، نفاق ظلمت ہے، تاریکی ہے. نفاق کا ہے ظلمت ہے، تاریکی ہے. تو جس بندے کے دل میں ظلمت بھری ہونا تو وہاں نور نہیں سماتا ہے. وہاں نور، چونکہ نور آتا ہے تو دل روشن ہوتا ہے، تاریکی چھڑ جاتی ہے. اور جس کا دل روشن ہے تو پھر نورانیت کا ظہور وہاں، یعنی ایک جگہ یا تو بھائی رات ہوگی یا تو دن ہوگا، دونوں ایک ساتھ نہیں ہوگی. یاد رکھنا، یا تو رات ہوگی. اگر کسی بندے کے دل میں نفاق ہے تو نفاق کو تو تاریکی ہے، ظلمت ہے، اندھیرا ہے تو روشنی وہاں نہیں آ سکتی ہے. روشنی وہاں دونوں ایک ساتھ نہیں رہیں گے. ایک منافق بھی ہو اور علم کی روشنی بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. فرمایا کہ یہ دونوں خصلتیں کسی منافق میں، اور منافق سے مراد اعتقادی منافق ہے، جو بدعقیدہ جس کو کہتے ہیں. عملی منافق ہوتا ہے جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، جھوٹی قسم کھانا، گالیاں بکنا، یہ بھی مسلمان کرتے، یہ عملی منافقت ہے جو مسلمانوں میں پایا جاتا ہے. اور اعتقادی منافق جو بد مذہب ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں اور گستاخیاں حضور کی کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ میرے اللہ کے نبی کو تو پھر لکھنا، ان کا نام لکھنا نہیں آتا تھا، اس طریقے سے بات کرتے ہیں. حضور علیہ السلام کا خیال نماز میں آ جائے تو نمازیں تمہاری توڑ جاتی، اس طریقے سے بات کرتے ہیں. امام الانبیاء خاتم النبیین کی بات، کوئی نبی پیدا ہو جائے تو ان کی نبوت ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس طرح کے کلمہ بھی پڑھتے ہیں. اور حضور کے شان میں یہ عقیدہ، وہ تو ہمارے بڑے بھائی کی طرح تھے. یہ عقیدہ سب لکھا ہے، چھپا ہوا ہے، کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں بتا رہا ہوں آپ کو. اس طرح کے جو منافق ہیں نا، ان کے دل میں ظلمت بھری ہے، اندھیرا ہے، تاریکی ہے. اب وہاں پر نور نہیں آتا ہے، چونکہ رات ہوگی تو دن نہیں رہے گا، اور دن ہوگا وہاں رات نہیں رہے گی. دونوں چیزیں ایک دوسرے کی ضد اور اپوزٹ ہیں، ایک جگہ جمع نہیں ہوتی ہیں. فرمایا اس وجہ سے دینی اخلاق، اگر دینی اخلاق ہوتا منافق کے پاس نہ، تو مصطفیٰ کی شان میں اس طرح باتیں نہ کرتا. یہ دینی اخلاق کی کمی ہے پیارے. یہ دینی اخلاق نہ ہونے کی وجہ سے اس طریقے سے باتیں کرتا ہے. وہ جو ذاکر نائک ٹائی لگا کر انگریزوں کا باپ بن کر کہتا ہے ہم کو اس دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگنا بھی حرام ہے، ماننا بھی حرام ہے، یہ جملہ کہتا ہے، اور دنیا اس کو مسلمان سمجھتی ہے. یہ جملہ اس کو تو حضور کے نام بھی اس کے زبان، گندی زبان پر صحیح طریقے سے آتا بھی نہیں ہے. یہ جملہ کہتے ہیں. تو دل میں تو ظلمت، اندھیرا، تاریکی بھرا ہوا ہے. تو فرمایا کہ جس منافق کے اندر یہ دونوں خصلتیں، حسن اخلاق، اگر حسن اخلاق ہوتا تو اپنے نبی کی شان میں اس طرح نازیبہ کلمات کبھی نہ کہتا. یہ حسن اخلاق نہ ہونے کی نشانی ہے. اگر حسن اخلاق ہوتا تو یہ نہ کہتا کہ ہمارے نبی کو تو اپنا نام ہی لکھنا نہیں آتا تھا، یہ نہ کہتا کہ قرآن میں 100% جو ہے نا مسٹک ہے، یہ نہ کہتا. پھر حسن اخلاق نہ ہے، ارے بھائی جس کو اخلاق اس کے نبی کی آداب نہ سکھا سکے اور کس کے آداب کرے گا آپ بتائیں. جو اخلاق بندے کو اپنے نبی کا ادب نہ سکھا سکے، اپنے نبی کا ادب نہ کرا، وہ تمہارا ہمارے ساتھ اخلاق پیش کرے گا، تمہارا ہمارا ادب کرے گا، وہ کیا کرے گا؟ وہ تو کائنات میں کسی کا ادب نہیں کر سکتا جو اپنے نبی کا ادب نہیں کر سکتا ہے، اپنے نبی کے نام اور نسبتوں کا ادب نہیں کر سکتا. یہ منافقت ہے. اخلاق اور دینی فقہ، دینی علم اس کے سینے میں جمع نہیں ہوتا ہے. آپ کو بد مذہب بڑے علم والے، وہ علم نہیں ہے جو علم انسان کو، ارے جو علم ابلیس کو بچا نہ سکا. غور کرنے کی بات ہے نا، وہ تمہیں کیا بچائے گا؟ کیا ابلیس سے بڑے عالم ہو تم؟ وہ تو فرشتوں کو پڑھاتا تھا، فرشتوں کو پڑھاتا تھا.
تو جو علم، اس کو علم نہیں کہتے، جو علم نبی کا ادب نہ سکھا سکے وہ علم حقیقت میں علم نہیں ہوتا، وہ جہالت ہوا کرتی ہے۔ ابو جہل بھی جانتا تھا، عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے، شرح عقائد نصفیہ میں، کسی نے ابو جہل سے ایک دن پوچھا کونے میں لے جا کر کے، ابو جہل یہ بتا، یہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، معجزات دکھاتے ہیں، تو دیکھتا ہے نا، ہر وقت دیکھتا ہے، اچھا تو سچ سچ بتا، تنہائی پوچھتا ہے، اور لکھا ہوا اس کا جملہ کتابوں میں کہ وہ نبی ہیں کہ تو ایسے ہی خالی انکار کرتا ہے؟ تو اس نے ابو جہل کا جملہ آج بھی عقائد کی کتاب لکھا ہے کہ ابو جہل نے کہا تھا، انا نعلم ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم و نبی حقا ولکن لا نؤمن ابدا، یہ جملہ ہے، کہا کہ بے شک یقیناً ہمیں پتہ ہے، علم ہے، علم اس کے پاس تھا کہ یہ نبی برحق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم کبھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ علم تو تھا اس پر، اس کے پاس اس بات کا کہ نبی برحق ہے، لیکن علم تھا۔ تو علم جو ہے نا، جب ادب نہ ہو، اخلاق نہ ہو، تو علم کام نہیں آتا، پھر وہ اندھیرا ہی ہوتا، چونکہ دل گندا تھا، دل میں نفاق تھا، وہ علم جو گمراہی سے انسان کو بچا سکے وہ نہیں تھا اس کے پاس نا۔ تو اس لیے میرے آقا فرماتے کہ دو خصلتیں جو ہے نا، دو خصلتیں، یہ کسی منافق جو عقیدے کا منافق ہو اس کے دل میں جمع نہیں ہوتی ہیں، کیوں؟ چونکہ اس کے دل میں تاریکی ہوتی ہے، اور علم اور اخلاق یہ نور ہیں، تو جہاں تاریکی ہوگی وہاں نور نہیں رہتا ہے، دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو پاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے حدیث پاک حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے میرے آقا کریم ارشاد فرماتے ہو، بڑے پیاری حدیث ہے، آپ آتے ہو جو علم سیکھنے نا، آپ دیکھیں کہ آپ کو اللہ نے کتنا مقام، کتنا اجر دیا، آپ رش کریں اپنے مقام پر جو اللہ نے آپ کو دیا، جو آپ حضور کا دین اور رب العالمین کا کلام اور حضور کی حدیث سننے آئے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو شخص تلاش علم میں نکلا، علم کی جستجو کے لیے، علم سیکھنے کے لیے، علم کی تلاش میں آپ آئے ہیں نا، علم کے لیے، اور کیا کام ہے؟ کاروبار کرنے آئے ہیں، کسی دوست سے ملاقات کرنے، دعوت کھانے، کچھ نہیں، ایک ہی مقصد ہے، اللہ اس کے رسول کا دین سیکھنا، صرف اس لیے آئے ہیں نا، سب لوگ جتنے لوگ، اور ہم بھی اس لیے آئے ہیں، آپ سے ملنے تو نہیں آئے ہیں نا۔ میرے آقا نے فرمایا ہے جس نے علم کی تلاش میں جو نکلا وہ اللہ کے راستے میں ہے، مسلسل حتی یرجع، یہاں تک کہ وہ واپس پلٹ کر اپنے گھر نہ پہنچ جائے، اپنے گھر سے جہاں سے نکلے ہیں اور علم سیکھنے کے نیت سے نکلے ہیں، تو آپ جس طریقے سے ایک مجاہد فی سبیل اللہ ہوتا نا، جہاد کرنے جو جاتا بندہ گھر سے نکلتا ہے تو فی سبیل اللہ ہوتا ہے، اب جہاد کرتا جتنا دن جتنا وقت لگے گا نا، جب تک اپنے گھر واپس نہیں پہنچ جائے گا، مسلسل وہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے۔ آپ جب تک اپنے گھر میں داخل نہیں ہو جائیں گے نا، علم سیکھنے کی نیت سے آئے ہیں، تو آپ مسلسل مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہیں۔ میرا آقا فرماتے تو اللہ کے راستے میں ہوتا ہے جب تک کہ لوٹ نہ آئے، یعنی جو کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے اپنے گھر سے یا علم کی جستجو میں اپنے وطن سے علماء کے پاس گیا، وہ بھی مجاہد فی سبیل اللہ ہے، غازی کی طرح گھر لوٹنے تک اس کا سارا وقت اور ہر وقت اور ہر حرکت عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ گھر آ جانے کے بعد یہ ثواب ختم ہو جائے گا، اب آپ جیسے گھر پہنچیں گے یہ جو ثواب مل رہا آپ کو نا مسلسل عبادت کا، چونکہ علم سیکھنے آئے ہیں، اب جب گھر پہنچیں گے تو ثواب ختم، آپ پھر سوچیں گے پھر ثواب کیسے ملے گا، تو پھر ثواب لینے کے لیے جو آپ نے سیکھا ہے اس پر عمل کرنا شروع کریں، پھر عمل کا ثواب اس کی دعوت اور تبلیغ شروع کر دیں، اس کا ثواب مل جائے گا۔ یعنی بندے مومن کا فائدہ دیکھیں، جب تک علم ہے، آیا گھر پہنچا تب تک اس کو عبادت میں، اب اس کے بعد گھر پہنچنے سے تو یہ جو علم سیکھنے کا ثواب تھا یہ تو ختم ہو گیا، یہاں پر منقطع ہو گیا، اب اس کے بعد اگلا ثواب جو شروع ہوتا ہے جب اس پر عمل کرے گا تو نیا شروع ہو جائے گا سلسلہ ثواب کا، عبادت کا، اس کی تبلیغ کرے گا، اس کی خدمت کرے گا تو اس کا نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا، تو وہ بھی کرنے کا حکم ہے، تو اس طریقے سے وہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ کتنا عظیم ثواب دیا ہے میرے آقا کریم نے، بتایا ہے کہ اس طرح جو علم سیکھتا ہے تو اللہ کے راستے میں کس طرح ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنیں، بہت چھوٹی چھوٹی دو سنا ہے، وان سخبرۃ الازدی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من طلب العلم کان کفارۃ لما مضى، رواہ الترمذی۔ حضرت سخبرہ ازدی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے علم سیکھا تو اس کا علم سیکھنا اس کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔
اس حدیث پاک کو ترمذی نے، دارمی نے روایت کیا ہے، یعنی اور ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے۔ تو فرمایا میرے آقا کریم نے کہ جو آپ نے ابھی علم سیکھنے کے لیے اس سے پہلے جتنے گناہ کیا تھا سب، یہ علم سیکھنا ہی سارے گناہ مٹا دے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں نا، ہم تو دنوں رات گناہ کرتے، لیکن ایک بات یہ بھی جان لے، علماء نے فرمایا ہے اس سے صغیرہ گناہ مٹتے ہیں۔ کس سے؟ صغیرہ گناہ۔ کبیرہ گناہ توبہ سے مٹتے ہیں، لیکن بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نیت خیر سے طالب علم، ان علم طلب کرنے والے کو گناہوں سے بچنے اور گزشتہ گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ اور اللہ چاہے تو جس طریقے سے ایک حاجی ہے نا، حج کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، جب تک واپس وہ گھر نہیں لوٹتا مسلسل وہ اللہ کے راہ میں ہیں، اس کے گناہ صغیرہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور میدان عرفات و مزدلفہ میں کبیرہ بھی معاف ہوتے ہیں، معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح علم دین کی بھی عظمت ہے کہ بندہ علم دین سیکھنے کے لیے آئے، مسلسل اللہ کی راہ میں ہے، تو یہ علم دین سیکھنا اللہ تعالیٰ اس کے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دے، اس کی رحمت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے، معاف کر دے۔ لیکن بہرحال کبیرہ کے لیے علماء نے فرمایا کہ ہمیں توبہ کرنی چاہیے، ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو علم سیکھنا ہمارے کبیرہ گناہوں کو بھی اللہ کی رحمت سے معاف کر دیتا ہے، لیکن رب چاہے۔ اور باقی جو حدیث کی فضیلت ہے وہ علماء نے یہ بیان فرمایا کہ اس کے جس طریقے سے اپنے وضو کرتے ہیں نا، حدیث پاک میں اعضائے وضو سے جو پانی کے قطرے گرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمارے گناہوں کے میل بھی ہوتے ہیں۔ ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں نا، رب العالمین فرشتوں نے فرماتا فرشتوں اس کے سر پر جو گناہ ہے نا، یہ گناہ کی گٹھری نیچے رکھ دو، یہ ہماری بارگاہ میں کھڑا ہے۔ فرشتے اتار کر گناہوں کی گٹھری نیچے رکھ دیتے، پھر بندہ نماز پڑھتا ہے۔ آج جب نماز پڑھ کے فارغ ہوتا جائیں لگتا تو کہتا ہے فرشتے ایک مولا اب تو نماز پڑھ لیا، اب گناہ رکھ دو اس کے سر پر۔ ارے فرماتا بندے رہنے دے، جب اتار دیا تو اترے رہنے دے، اللہ معاف کر دیتا ہے نا۔ اللہ کی شان رحمت تو دیکھے، لیکن ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی راہ روے منزل۔ اللہ کی رحمت پکار رہی ہے، ڈھونڈ رہی ہے ہم کو، میرے بندو کہاں بھاگ رہے ہو؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھولے بھڑکے انسان، آخر کس چیز نے تجھے تیرے رب سے دھوکے میں ڈال دیا؟ کہاں بھاگ رہا ہے تو؟ سب کچھ تو میرے پاس ہے، تو آ دنیا کی ترقی میں گم ہے، دنیا کی لذتوں میں، خواہشات میں، دنیا کی رنگینیوں میں گم رہا، کہاں بھاگ رہا ہے؟ الذی خلقک، اس رب سے بھاگ رہا ہے جس رب نے تجھے پیدا کیا۔ الذی خلقک فسواک، تجھے کتنا بہتر بنایا، فعدلک، دیکھ اپنی صورت کتنی خوبصورت بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لاکھوں کروڑوں اللہ کی مخلوقات ہیں، لیکن سب سے حسین تجھے رب نے بنایا ہے، اور پھر بھی تو بھاگ رہا اپنے رب سے۔ اب کتنا پیارا کلام تو سنو یار، میرے رب کی عظمتوں پر قربان جاؤ، میرے رب کے کلام پر قربان جاؤ۔ کتنی خوبصورت ماں بھی ایسے پیارے انداز میں اپنے بیٹے کو نہیں پکارتی ہے یار، جس طرح میرا رب تمہیں پکار رہا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک ثم فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، دیکھ اپنی شکل، دیکھ تو صحیح، لاکھوں لاکھ مخلوق ہے، لیکن سب میں چھاڑ کر تجھے نکھارا ہے، تجھے حسن دیا ہے، تجھے کمال دیا ہے، تجھے جمال دیا ہے، تجھے دنیا کی شہنشاہیت دی ہے، تجھے اشرف المخلوقات کا تاج تیرے سر پر سجایا ہے، پھر بھی انسان تو بھاگتا ہے اس رب سے، اس رب کی عبادت سے منہ موڑتا ہے، غیر کی طرف جاتا مجھے چھوڑ کر۔ کتنے پیارے انداز میں میرے عزیزوں رب کی بارگاہ میں آ جائیں۔ اور علم کی فضیلت کا باب تو خیر چل رہا، آپ کی گفتگو آج ختم کرتا ہوں، ٹائم زیادہ ہو گیا، پھر آپ تشریف لاتے رہا کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ کم سے کم جو حدیث سنائی نا، جتنا لمحہ آپ آئیں گے گھر سے، یہاں بیٹھیں گے جائیں گے، آپ کا عبادت یہ لمحہ آپ کی نام اعمال میں لکھا جائے گا کہ آپ سارا لمحہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ جو بھی صرف ہوا عبادت میں۔ تو میرے عزیزوں اب وہ وقت بھی کم ہے، شب شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا۔